بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا میں انسان کی کامیابی اور عزت کا دار و مدار اس کے عمل، محنت اور جد و جہد پر ہے۔ جو لوگ خود محنت کرتے ہیں وہ نہ صرف اپنی زندگی سنوارتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی مثال بن جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ کام نہیں کرتے، سستی اور کاہلی کا شکار رہتے ہیں، وہ جلد یا دیر دوسروں کے محتاج بن جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو کام نہیں کرتے وہ دوسروں سے مانگتے ہیں۔ انسان فطرتاً خود مختار پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہاتھ، دماغ، عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے تاکہ وہ محنت کے ذریعے اپنی روزی کمائے، مگر جب انسان اپنے ان عطیہ کردہ اوزاروں کو استعمال نہیں کرتا تو وہ خود بخود دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی عزت، خودداری اور مقام سب کچھ لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ محنت کی اہمیت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ محنت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ دنیا کے ہر مذہب، ہر قوم اور ہر معاشرتی نظام میں محنت کی قدر کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی محنت کرتے تھے۔ کوئی چرواہا تھا، کوئی درزی، کوئی بڑھئی، کوئی تاجر۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کام کرنے والا شخص سب سے زیادہ معزز ہوتا ہے۔ کام نہ کرنے کی لعنت۔ جو شخص کام نہیں کرتا وہ صرف اپنی ذات کو نہیں بلکہ معاشرے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ سستی اور بے عملی ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے ارادوں کو مفلوج کر دیتی ہے۔ ایسے لوگ ہر وقت شکایت کرتے نظر آتے ہیں، قسمت کو کوستے ہیں، حالات پر روتے ہیں، لیکن خود کچھ کرنے کی ہمت نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جلد ہی دوسروں کے دستے نگر بن جاتے ہیں۔ شروع میں شاید انہیں مانگنے میں شرم محسوس ہو، مگر آہستہ آہستہ یہ شرم بھی ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں۔ دوسروں سے مانگنے کی ذلت۔ مانگنا انسان کی خودداری کو ختم کر دیتا ہے۔ جو ہاتھ دینے کے لیے پیدا ہوا تھا وہ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے تو یہ سب سے بڑی ذلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ خود کمانا اور دوسروں کو دینا عزت کی بات ہے، جبکہ دوسروں پر انحصار کرنا کمزوری اور ذلت ہے۔ جو لوگ محنت نہیں کرتے وہ آخرکار اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کبھی رشتہ داروں سے، کبھی دوستوں سے، اور بعض اوقات معاشرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا ان کی عادت بن جاتی ہے۔ سستی اور کاہلی کے نقصانات۔ سستی بظاہر ایک چھوٹی عادت لگتی ہے مگر در حقیقت یہ ایک زہر ہے جو انسان کے ارادوں، خوابوں اور شخصیت کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ سستی انسان کو خواب دیکھنے تو دیتی ہے مگر انہیں پورا کرنے نہیں دیتی۔ کاہل انسان ہمیشہ دوسروں پر انحصار کرتا ہے۔ ایسے افراد کبھی اپنی صلاحیتوں کو دریافت نہیں کر پاتے، نتیجتاً وہ دوسروں کے رحم و کرم پر زندہ رہتے ہیں۔ محنتی انسان کی عزت۔ دوسری طرف محنتی انسان چاہے معمولی کام ہی کیوں نہ کرے، عزت کا حقدار ہوتا ہے۔ ایک مزدور جو پسینہ بہا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے وہ اس شخص سے کہیں زیادہ معزز ہے جو بغیر محنت کے دوسروں سے مانگتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کبھی اپنی محنت سے حاصل کیے گئے کھانے سے بہتر کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہ فرمان محنت کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔
اگر ہر شخص اس اصول پر عمل کرے تو معاشرہ ترقی کرے گا، غربت کم ہو جائے گی اور مانگنے کی عادت ختم ہو جائے گی۔ معاشرتی اثرات: جب معاشرے میں زیادہ لوگ کام نہ کرنے لگیں تو بوجھ ان لوگوں پر آ جاتا ہے جو کام کرتے ہیں۔ اس طرح معیشت کمزور ہو جاتی ہے، معاشرتی توازن بگڑ جاتا ہے اور دولت کا بہاؤ رک جاتا ہے۔ کام نہ کرنے والے افراد اکثر حسد، کینہ اور شکایت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ دوسروں کی کامیابی کو اپنی ناکامی سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بھی کامیابی کا راستہ موجود ہوتا ہے، یعنی محنت۔ اسلام کا نظریہ: اسلام محنت اور خود انحصاری کو بنیادی اصولوں میں شمار کرتا ہے۔ اسلام نے مانگنے کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں سے مانگتا ہے حالانکہ اس کی ضرورت نہیں، وہ قیامت کے دن اپنے چہرے پر زخموں کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ بلا ضرورت مانگنا صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی رسوائی کا سبب ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کا نظام ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو واقعی مجبور ہیں، نہ ان کے لیے جو محنت نہیں کرنا چاہتے۔ عملی مثالیں: اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو دیکھیں گے کہ دنیا کے تمام کامیاب لوگ محنت کی بنیاد پر ہی بلند مقام تک پہنچے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آ کر کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام زرہیں بناتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کرتے تھے۔ ان تمام مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ محنت نبیوں کی سنت ہے۔ دوسری طرف جو قومیں سستی اور مانگنے کی عادت میں مبتلا ہوئیں وہ زوال پذیر ہوئیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ قومیں وہی ہیں جو محنت کو عبادت سمجھتی ہیں، اور پسماندہ وہ ہیں جنہوں نے کام چھوڑ کر دوسروں سے مانگنا اپنا وتیرہ بنا لیا۔ آج کا نوجوان اگر سستی اور کام چوری سے نکل آئے تو وہ اپنی تقدیر خود بدل سکتا ہے۔ ڈگری حاصل کرنے کے بعد کام کی تلاش میں ناکامی آ جائے تو مایوس ہونے کی بجائے کوئی چھوٹا کام شروع کریں، چاہے وہ کاروبار ہو یا محنت مزدوری۔ جو نوجوان محنت کو اپنا شعار بنا لیتا ہے وہ کبھی دوسروں کا محتاج نہیں بنتا۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی عزت، کامیابی اور سکون کا راز محنت میں پوشیدہ ہے۔ جو لوگ کام نہیں کرتے وہ صرف دوسروں کے محتاج نہیں بلکہ اپنے ضمیر کے بھی مقروض ہوتے ہیں۔ زندگی ایک میدان عمل ہے اور اس میدان میں وہی سرخرو ہوتا ہے جو پسینہ بہاتا ہے، ہمت نہیں ہارتا اور دوسروں سے مانگنے کی بجائے خود کچھ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سستی، کاہلی اور مانگنے کی عادت کو چھوڑ کر محنت، خودداری اور خود انحصاری کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ ایسا کرنے سے نہ صرف ہم عزت کی زندگی گزاریں گے بلکہ معاشرہ بھی مضبوط اور خوشحال بنے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔